اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، فوزیہ علی ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی ملازم ہے۔ یہ کینیا میں پیدا ہوئی اور آج کل صومالیہ میں کام کر رہی ہے۔ یہ ہاف کاسٹ ہے، یعنی اس کا والد سیاہ فام اور والدہ سفید تھی، لہٰذا یہ سفیدی اور سیاہی کا خوبصورت امتزاج ہے۔ فوزیہ الحمدللہ مسلمان ہے۔ میری ان سے ملاقات اٹلی کے شہر ٹیورن میں ہوئی تھی۔ ہم نے 2009 میں ٹیورن میں ایک چھوٹا سا کورس کیا تھا۔ ہم ILO کے اس کورس میں 16 مسلمان تھے، لیکن فوزیہ علی ہم میں واحد خاتون تھی جو اسلام کے اصولوں پر مکمل طور پر کاربند تھی۔ یہ پورا لباس پہن کر آتی تھی، سر پر حجاب لیتی تھی، بلا وجہ گفتگو نہیں کرتی تھی اور نماز کی پابندی کرتی تھی۔ لیکن ان تمام تر اسلامی احتیاط کے باوجود میں نے اس میں ایک عجیب عادت دیکھی۔ وہ جب بھی شاپنگ یا سیر کے لیے باہر جانے لگتی تھی تو وہ ہمیشہ غیر مسلم حضرات کے گروپ کا انتخاب کرتی تھی۔ وہ ہفتے بھر کے کورس کے دوران کبھی کسی مسلمان مرد کے ساتھ سینٹر سے باہر نہیں گئی۔ میں نے ایک دن اس کی وجہ پوچھی تو وہ ہنس کر ٹال گئی، لیکن جب میں نے اصرار کیا تو اس نے ایک ایسا جواب دیا جس میں اسلامی دنیا کے تمام المیہ دفن ہیں۔ فوزیہ علی کا جواب تھا کہ میں غیر مسلموں میں خود کو زیادہ محفوظ سمجھتی ہوں۔ میں نے وضاحت چاہی تو وہ بولی، میں جانتی ہوں کہ کوئی غیر مسلم میری اجازت کے بغیر میری طرف دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرے گا، جبکہ میرا مسلمان بھائی میرے اکیلے پن کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین گرامی، فوزیہ علی کا جواب تلخ ضرور تھا، لیکن حقیقت پر مبنی تھا۔ ہم مسلمان اخلاقی طور پر اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ ہماری اپنی بہو بیٹیاں اور بہنیں بھی ہم پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری اسلامی دنیا میں کیا کیا گھناؤنے جرائم نہیں ہوتے۔ 20 جنوری 2017 کو کراچی کے علاقے کرنگی کراسنگ میں کیا ہوا؟ 6 سالہ بچی کو پہلے درندگی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر اسے مردہ سمجھ کر کچرا کنڈی میں پھینک دیا گیا۔ یہ اس نوعیت کا پہلا جرم نہیں تھا۔ پاکستان میں ہر دوسرے روز اس قسم کا کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور ہمارے چہرے پر دنیا بھر کی کالک مل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک 8 سالہ بچی کو کراچی کے علاقے لانڈی سے اغوا کرنے کے بعد جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور زیادتی کے بعد ملزمان اسے بے ہوشی کی حالت میں سرجانی ٹاؤن پھینک کر فرار ہو گئے۔ اسی طرح 18 جولائی 2017 کو ملتان میں جرگے کے حکم پر 12 سالہ لڑکی کے ریپ کے بدلے 17 سالہ لڑکی کو ہوس کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ اس مقابلے میں پورے یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا اور غیر مسلم مشرق بعید میں 10 سال تک اس نوعیت کا کوئی واقعہ پیش نہیں آتا۔ وہاں خواتین رات بھر نیم برنا حالت میں گلیوں میں پھرتی رہتی ہیں۔ ویکینڈ پر لڑکیاں شراب پی کر کلبوں میں ناچتی رہتی ہیں، لیکن نشے کی انتہا تک پہنچ کر بھی کسی لڑکے کو کسی لڑکی کو چھونے کی جرت نہیں ہوتی۔ عورتیں راتوں کو پورے یورپ میں سفر کرتی ہیں اور کسی کے ساتھ زیادتی یا چھیڑ چھاڑ کا کوئی واقعہ پیش نہیں آتا۔ لیکن کیا ہم اس مقابلے میں 58 اسلامی ملکوں میں ایسی توقع کر سکتے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہماری خواتین دن کی روشنی میں بھی پردے میں باہر نکلتی ہیں اور غیر محفوظ ہوتی ہیں؟ اور کیا یہ درست نہیں ہم انہیں اسلامی ملکوں میں اپنے گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے؟ پیارے دوستوں، میں اپنے دوستوں کو جب بھی اسلام کے سنہرے دنوں کی باتیں سناتا ہوں تو یہ لوگ ہنس کر جواب دیتے ہیں کہ تم تہذیبی نرگسیت کے شکار ہو۔ تمہارا تعلق مسلمانوں کے اس گروہ کے ساتھ ہے جس کی سوچ 900 عیسوی تک پہنچ کر رک گئی تھی اور جس نے کبھی زندگی، معاشرے اور تہذیب کو خلافت راشدہ یا اندلس کی مسلم ریاست سے باہر رہ کر نہیں دیکھا۔ میں بعض اوقات دوستوں سے اتفاق بھی کرتا ہوں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم لوگ تہذیبی نرگسیت کا شکار ہیں۔ ہم بل گیٹس کا تقابل 1510 ہجری کے شام کے تاجروں کے ساتھ کرتے ہیں اور ہم ابن رشد کو آئنسٹائن کا روحانی استاد ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ حال اور مستقبل کی تشکیل کے لیے ماضی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ شاندار ماضی ہمیں ہماری نالائکیوں اور بے وقوفیوں کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ تم کیا تھے اور اب تم کیا بن گئے ہو، اور اگر تم ماضی کی تابناک روایات کی طرف واپس نہ گئے تو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ لہٰذا یہ نرگسیت نہیں، یہ حقیقت ہے کہ اسلامی دنیا پر کبھی ایسا وقت بھی آیا تھا جب خواتین تو بڑی بات بھیڑ بکریاں تک اسلامی سلطنت میں خود کو محفوظ محسوس کرتی تھیں۔ تجارتی قافلے جو ہی یورپ سے اسلامی سلطنت میں داخل ہوتے تھے تو یہ اپنے مال، جان اور آبرو کے خوف سے آزاد ہو جاتے تھے۔ مسلمانوں کی کریڈیبلٹی کا عالم یہ تھا کہ ہسپانیہ کا عیسائی بادشاہ اپنے وزیر کی نوجوان بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ مدد کے لیے کسی عیسائی بادشاہ کے پاس نہیں جاتا، وہ موسیٰ بن نصیر کو درخواست کرتا ہے
اور موسیٰ بن نصیر اپنے غلام طارق بن زیاد کو اسپین روانہ کر دیتا ہے اور وہ چند ہزار لوگوں کے ساتھ اسپین پہنچ جاتا ہے۔ طارق بن زیاد کا یہ جذبہ آج بھی برننگ ڈیزائر کے نام سے انگریزی کا محاورہ ہے، چنانچہ یہ محض تہذیبی نرگسیت نہیں ہے، یہ اسلامی دنیا کی فراموش کردہ حقیقت ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے۔ میں ہمیشہ اس فکرے کو ادھورا سمجھتا ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ صرف علم ہی ہماری کھوئی ہوئی میراث نہیں ہے، بلکہ کریڈیبلٹی، ایمانداری، صاف گوئی، صفائی، انصاف، ٹیکنالوجی، کاروبار، امن، محبت اور ویلفیئر بھی مومن ہی کی کھوئی ہوئی میراث ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے وظیفہ ہو، دودھ پیتے بچوں کے لیے وظیفہ ہو یا لازمی اور مفت تعلیم ہو، شہروں، قصبوں اور دیہات میں اسٹریٹ لائٹس، واٹر سپلائی، سڑکوں کی تعمیر، بازار، منڈیاں اور شاپنگ سینٹرز ہوں یا پھر دنیا کے باقاعدہ تجارتی ضابطے، یونیورسٹیاں، رصد گاہیں، آزاد اور خود مختار عدلیہ، خواتین کے حقوق، غیر مسلموں کو عبادت اور اپنی تہذیب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہو، یا پھر دنیا کی پہلی منجنیق، پہلی نیوی، پہلی ریگولر آرمی، پولیس کا پہلا دستہ، پہلا ڈاک خانہ، خواتین کے پہلے تعلیمی ادارے، جانوروں کے لیے پہلا شفا خانہ، گلیوں اور محلوں کی صفائی کے لیے سینیٹیشن کا پہلا نظام، دنیا کی پہلی پبلک لائبریری، سائنسدانوں اور علماء کے لیے وظائف کی پہلی سکیم، پہلی پبلک ٹرانسپورٹ، خواتین کے لیے پہلا بازار، معذوروں کی خدمت کا پہلا ڈپارٹمنٹ، دنیا کا پہلا پاگل خانہ، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کا پہلا ادارہ ہو یا پھر سرکاری خرچ پر لاوارثوں کی تدفین کی پہلی اسکیم ہو، یہ سب کس نے شروع کیا؟ ناظرین گرامی، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ ساری سکیمیں، یہ سارے ادارے، یہ سارے ڈپارٹمنٹس اور یہ ساری معاشرتی روایات مومنوں کی کھوئی ہوئی میراث ہے۔ دنیا کا پہلا اسپتال اور اس اسپتال میں مفت علاج کی روایت بھی ہم مسلمانوں نے شروع کی تھی، اور اونٹوں، گدھوں اور خچروں کے حقوق بھی ہم نے ہی طے کیے تھے، اور دنیا کی پہلی واکنگ سٹریٹ، دنیا کا پہلا پبلک پارک اور ملازمین کے لیے دنیا کا پہلا کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہم ہی نے تشکیل دیا تھا۔ لیکن پھر ہماری یہ میراث وقت کی گرد میں کھو گئی اور ہم وہاں پہنچ گئے جہاں کبھی ہمارے دشمن ہوتے تھے، اور ہمارے دشمن وہاں آ گئے جہاں کبھی ہم ہوتے تھے۔ چنانچہ آج ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہو، علاج کرانا ہو، شاپنگ کرنی ہو، حتیٰ کہ ہم نے امن کے ساتھ زندگی بھی گزارنی ہو، تو ہم مکہ، مدینہ اور قم کی بجائے کیلیفورنیا، واشنگٹن، نیو یارک، لندن، پیرس، فرینکفرٹ اور ٹوکیو جاتے ہیں۔ ہم اور ہماری بچیاں مسجدوں میں محفوظ نہیں ہیں، لیکن یہ لندن، پیرس اور واشنگٹن میں آزادانہ گھوم سکتی ہیں۔ روم کی سڑکوں، سینٹرل لندن اور امریکہ کی موٹر ویز پر کوئی غیر مسلم صدر، وزیر اعظم یا آرمی چیف زیادہ سپیڈ میں گاڑی چلانے کا رسک نہیں لے سکتا، لیکن اسلامی دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ملازمین بھی بڑے بڑے قانون توڑ دیتے ہیں، اور کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ناظرین گرامی، یورپ کے بادشاہ، صدر اور وزیر اعظم اپنے لان کی گھاس خود کاٹتے ہیں، لیکن اسلامی دنیا کے حکمرانوں نے جرابیں تک پہننے کے لیے بھی ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے خانہ کعبہ میں طواف کے دوران لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں، لوگ احرام باندھ کر دوسرے مسلمان بھائیوں کے بیگ چوری کر لیتے ہیں، اور حاجی احراموں میں ہیروئن چھپا کر سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں۔ پوری اسلامی دنیا میں خواتین اور بچوں پر تشدد ہوتا ہے۔ ہماری مسجدوں کے استنجا خانوں کے قریب سے گزرنا محال ہوتا ہے۔ پوری اسلامی دنیا میں خالص دوا نہیں ملتی۔ ہم لوگ آب زمزم میں بھی ملاوٹ سے باز نہیں آتے۔ ہم جنازوں کے دوران دوسروں کی جیبیں کاٹ لیتے ہیں، اور ہماری تعلیمی حالت یہ ہے کہ ہم پوری اسلامی دنیا میں بین الاقوامی معیار کی ایک بھی یونیورسٹی نہیں بنا سکے۔ ہم غلاف کعبہ کے لیے دھاگا اور رنگ بھی یہودی کمپنیوں سے خریدتے ہیں۔ ہمارے لیے تسبیحاں اور جائے نماز چین بناتا ہے، اور ہم نمازوں کے اوقات طے کرنے کے لیے یہودیوں کے تشکیل کردہ نظاموں کے محتاج ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری کھوئی ہوئی میراث ہے۔ اسلام نے ہمیں برداشت، رواداری، کرٹسی، تحمل اور شائستگی بھی دی تھی، لیکن ہم نے یہ میراث بھی کھو دی۔ چنانچہ آج پاکستان جیسے اسلامی ملک میں غیر مسلم بھی محفوظ نہیں ہیں، اور شیعہ کے ہاتھوں سنی اور سنیوں کے ہاتھوں شیعہ بھی مر رہے ہیں۔ آج مسلمان پر خودکش حملے کر رہے ہیں، مسجدوں اور قبرستانوں میں بم دھماکے ہو رہے ہیں۔ آج دنیا کا ہر اسلامی ملک غیر محفوظ اور بے امن ہے۔ آج دنیا کا کوئی مہذب شخص کسی مسلمان ملک میں پاؤں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم علم سے لے کر انصاف تک دنیا کی بدترین قوم ہے۔ یہ ہماری کھوئی ہوئی میراثیں ہیں۔ یہ جب تک ہمیں واپس نہیں ملیں گی، ہم اس وقت تک اقوام عالم کی دہلیز پر گداگری کرتے رہیں گے۔
ہم اس وقت تک انسانی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ دوستوں، میں جانتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں باتیں ذرا تلخ ہیں، لیکن اگر آپ انہیں ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے تو یہ باتیں واقعی آپ کو حقیقت پر مبنی نظر آئیں گی۔ اگر آپ بھی اس حقیقت سے اتفاق کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ نیز ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی تجاویز بھی ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی انٹرسٹنگ اور علمی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔